خرم صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آج سینٹ آف پاکستان میں آپ کی پارٹی کی ایک سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی صاحبہ، انہوں نے آج اپنے ضمیر کو گواہ بناتے ہوئے ایک بات کہی ہے. میں ذرا چاہتا ہوں آپ پہلے ان کی گفتگو سنیں اور پھر آپ جواب دیں. جناب اجاز چودھری صاحب، جناب اعظم سواتی صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جناب شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب، میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں. یہ ان کا آئینی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. آپ خرم صاحب، سعدیہ عباسی صاحبہ جن کا تعلق آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی حمایت کریں گے کہ یہ جن سینیٹرز کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ اس وقت گرفتار ہیں، انہوں نے کہا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور ان کو ایوان میں آنے کی اجازت دی جائے؟ جی، میں 100% حمایت کروں گا، کیونکہ ہم نے ایک بڑی طویل اور تکلیف سے جنگ لڑی تھی شاہد خاقان عباسی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، خورشید شاہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، احسن اقبال کے پروڈکشن آرڈر کے لیے. ہم نے جتنے بھی ہمارے اس وقت کے جو اراکین تھے جو جیل میں بند تھے، یہ جو جتنے بھی پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ان کے اوپر جیسی بھی قانونی کارروائی ہو رہی ہو، لیکن بطور ایک نمائندے کے ان کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں آئے. میں بھی اپنی آواز شامل کروں گا ساتھ سینیٹر صاحبہ کے کہ جو بھی سینیٹر اس وقت ہیں پابند سلاسل، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے. جی مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ تو آج سینٹ کے اجلاس میں موجود تھے، تو یہ سعدیہ عباسی صاحبہ نے جو بات کی ہے آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں، سیاستدان ہیں، ممبر ہیں، آنا چاہیے. لیکن سعدیہ بی بی نے میرا خیال اپنی پارٹی سے نہیں پوچھا. اچھا، پارٹی سے پوچھا ہوتا تو یہ بیان نہیں دیتی، اور پارٹی والے کبھی ان کا مطالبہ نہیں کریں گے. نہیں، ابھی خرم صاحب تو تائید کر رہے ہیں اس کی. اب خرم صاحب بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بڑی آزادانہ خیال کی بات کرتے، لیکن یہ پارٹی پالیسی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرتے. سعدیہ بی بی نے اپنے ہمت پہ کی ہے، اور میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ مطالبہ درست ہے، ان کو آنا چاہیے. اچھا، تو آج یہ ہم نے سنا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو سینٹ میں قائد ایوان بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، قائد ایوان کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے، حکمران پارٹی کا نمائندہ ہونا. ہو سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اعلان کر دیں ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، اعلان کر دیں ہم یہ حکومت ہماری ہے، ہم حکمران پارٹی کے، اعلان کر دیں. کوئی اعتراض نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کریں گے. ہم تو خوش ہوں گے، ہار پہنائیں گے باپ پارٹی کے نام سے، جائیں باپ پارٹی کے قائد بن جائے، ورنہ یہ نہیں بن سکتے. دوسروں پر اعتراض کرتے کہ یہ پارلیمنٹ لیڈر کیسے ہیں پارٹیوں کے، اب خود تو یہ نہیں بن سکتے، قانونی آئینی طور پہ نہیں بن سکتے. لیکن اگر شوق ہے ان کو بننے کا تو میرا خیال ہے باپ پارٹی میں شریک ہو جائے، اچھی بات ہے. اچھا، اب اس میں سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پہلے شعیب شاہین صاحب بہت سے اپنی بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کے خیال میں زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ بتائیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی بڑی ذمہ داری ہے. آج پریکٹیکلی آئین صرف کاغذوں میں موجود ہے، معطل ہے. آپ بنیادی انسانی حقوق ہیں لیکن پریکٹیکلی معطل ہیں. آج جمہوریت کا صرف نام اور تماشا اور ڈھنڈورا تو پیٹا جا رہا ہے، لیکن جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ یعنی میں جلسہ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا، میں اگر کوئی پروگرام کرنا چاہوں مجھے اجازت نہیں ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب کرنا چاہیں تو ان کو نہ صرف اجازت ہے، ان کے لیے پولیس بھی ہوگی، ان کے لیے رینجرز بھی ہوں گے، ان کے لیے پروٹوکول بھی ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں. تو آپ اگر یہ طرز عمل، یہ پریشان ہو گئے مولا بخش چانڈیو صاحب، اگر یہ طرز عمل ریاست کا دورہ معیار اگر قانون اور انصاف کا ہم نے رکھنا ہے، تو اگر سپریم کورٹ اس میں انٹروین نہیں کرے گی، تو اگر یہ ڈسکریڈٹ الیکشن یہ ہو گیا نا، میں ایک بات بتا دوں، آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی فردر ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی، اس لیے کہ آپ کی اکانومی پہلے تباہ ہو چکی ہے، تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، بددلی اور اس قدر انتشار اور افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام آلریڈی ہے، مایوسی اتنی پھیل چکی ہے. آپ کی 1 سال پلس کے اندر 12 لاکھ جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. دبئی کی تاریخ وہ ساری بات ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے
وہ بلائے سب پارٹیز کو، سب اداروں کو بلائے کہ بھئی یہ کیا طرز عمل یہ ہے. سارا کام سپریم کورٹ نے تو 8 فروری کی الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس کروا دیا. اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ پتھر کی لکیر سمجھیں، اچھی بات ہے، لیکن اسحاق ڈار نے کل یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں 8 فروری کو نہیں ہوں گے. پتھر کی لکیر تو وہ ختم ہو گئی میڈیا کو، اور ہمیں کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، ہم نہیں بولتے، ہم پتھر کی لکیر ہی سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے اور میں نے آپ کی بات نہیں سنی کہ آپ نے جو حوالہ دیا ڈار صاحب کا، میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں سنی. اچھی بات ہے نہ سنیں. لیکن آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن بھی 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے، ہو گئے. سپریم کورٹ نے کہا تھا 14 مئی کو ہو گئے. لیکن آپ یہ مانیں کہ خرم دستگیر صاحب ایک اصولی بات کرنے والے آدمی ہیں، یہ بات آپ مانیں؟ بس اتنی سی بات کی کہ خرم دستگیر صاحب نے کی، اور پارٹی نے جو کچھ حشر کیا سپریم کورٹ کا، جو پارلیمان میں کھڑے ہو کے جو گفتگو کی، جو کنٹینرز لگا کے یہاں جو باتیں کی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے ایک اصولی بات کی. لیکن جو باقی لوگوں نے کیا مسلم لیگ نون نے، اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ ہوئے 13 مہینے بعد ایک اور اصولی بات بھی سن، اگر ایک منٹ ان کی ایک اور اصولی بات بھی سن. جی وہ ایک بات مجھے بتا دیں. اچھی اصولی بات یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب کی جماعت کو آج جو ملک میں دہشت گردی ہے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آج ٹھیک 2 سال پہلے 2021 میں جس طرح صدر عارف الوی نے اور وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی نے طالبان کو عام معافی کا اعلان کیا، ان کو اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بھی یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جس طرح ان تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں اراکین کو یہ واپس لے کر آئے، یہ خیال تھا کہ کس طرح ان کے ساتھ کوئی بزدلانہ مصالحت کر کے کام پاکستان کا چل سکتا ہے. تو آج جو ہم پاکستان میں نئی لہر دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی، اس کی بہت بڑی ذمہ داری اس وقت کی سیاسی حکومت پر بھی اور اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس پر عائد ہوتی ہے. یہ پاکستان کو ایک نئے بحران میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اچھا اس میں ایک سوال ہے، آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی اور ملاقاتیں، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میاں والی کا واقعہ ہے وہ ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ عام واقعہ نہیں ہے. اور پھر آپ بھی دیکھیں کہ میاں والی پر 2 ہی حملے کیے ہیں، یا تو دہشت گردوں نے یا تحریک انصاف. اچھا اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے سال جون جولائی میں ان کو ایکسٹینشن دی ہے اسی ایگریمنٹ کو، وہ تو ریاست کا فیصلہ تھا. ریاستی اداروں کے بارڈرز کے ایشو کو ریاستی اداروں کے بغیر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ریاستی اداروں نے ایک فیصلہ کیا، آپ نے اس کو کنٹینیو کیا. آپ اس کو پالیسی بناتے 16 مہینوں میں، آپ نے کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کرتے، آپ کو منع کس نے کیا تھا؟ جہاں تک آپ نے یہ کہا ریاستی ادارہ سب سے معتبر ایک ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. 98 میں کس نے حملہ کیا تھا اس کے اوپر؟ مجھے بتائیں. طیارہ ہائی جیکنگ کیس کس کے اوپر تھا؟ آپ نے سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں بولا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم مارشل لا کے خلاف تھے، مشرف کے خلاف ہم نے تحریکیں بھی چلائیں، لیکن آپ کو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ یہ انڈیا لے جاؤ؟ انڈیا لے جاؤ، 7 منٹ کا اس کا فیول باقی تھا. وہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی جس طرح 9 مئی کی دیکھیں جس نے 9 مئی کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پچھلے سال جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی تھی تو پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے اس کو فوری طور پہ ختم نہیں کیا بلکہ کنٹینیو کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اب جو نگران حکومت ہے اس نے نہ صرف یہ کہ وہ پالیسی ختم کر دیا بلکہ پاکستان میں جو لاکھوں افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. آپ کے خیال میں نگران حکومت نے یہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے نگران کا یہ کام نہیں تھا. یہ اتنا بڑا سیریس ایشو تھا. آپ 42 سال سے ایک ایشو اپنے ساتھ لے کے بیٹھے ہیں. یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا کام تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو کے اس کے اوپر آپ کو ایک پالیسی ڈیسیژن لے کے آگے چلنا چاہیے تھا. یہ جو ڈنڈے کے زور پہ چیزیں آپ چلاتے ہیں یا نگران کا جو کام نہیں ہے وہ یہ اتنا بڑا پالیسی ڈیسیژن لے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سیکورٹی ایشو ہے تو اس کے باوجود بھی اس کو اس طرح لائٹلی ڈیسیژن لے کے 1 مہینے 15 دن کا ٹائم دینا یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں. آپ کے خیال میں زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں؟ یہ تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا نیکسٹ گورنمنٹ تک. نیکسٹ گورنمنٹ آتی، الیکٹڈ گورنمنٹ آتی. تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا کوئی تعلق نہیں سارے معاملے سے؟ کس کا؟ یہ جو حملے ہو رہے ہیں میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہو گیا، خالی ان چیزوں کا تعلق ہوگا. دیکھیں یہ سیکورٹی کا ایشو ہے اس لیے مجھے محتاط گفتگو کرنی ہوتی ہے کیونکہ سیکورٹی کے معاملات میں ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ہمیں بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس پہ.